الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مسح خف کے مسائل پڑھیں گے۔ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ أَتَمَّ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَمَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَ وَإِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً۔ وفرض المسح قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل، وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق، وينقض مسح الخف 4 أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، ومزي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط، ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين۔ اور مسح کرے گا مقیم 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 3 دن 3 راتوں کے ساتھ، اور مدت کی ابتدا حدث کے وقت سے ہوگی موزے پہننے کے بعد۔ اور اگر مسح کیا مقیم نے پھر سفر کر لیا مدت پوری ہونے سے پہلے تو پوری کرے گا مسافر کی مدت، اور اگر مسافر مقیم ہو گیا بعد اس کے کہ اس نے مسح کیا تھا 1 دن اور 1 رات تو موضوع کو اتارے گا، وگرنہ پھر وہ پورا کرے گا 1 دن اور 1 رات۔ اور مسح کا جو فرض ہے وہ 3 چھوٹی انگلیاں ہاتھ کی انگلیوں کے برابر کی مقدار ہے پاؤں، ہر آدمی کے پاؤں کے ظاہر حصے پر۔ اور مسح کی سنتوں میں سے یہ ہے انگلیوں کو کھینچنا کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کے کنارے سے پنڈلی کی طرف، اور توڑ دیتے ہیں موزوں کے مسح کو 4 چیزیں۔ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، اور موزوں کو اتارنا اگرچہ وہ نکلنے کے ساتھ ہو جائے پاؤں کا اکثر حصہ موزوں کی پنڈلی کی طرف، اور پانی کا پہنچنا دونوں قدموں میں سے ایک کے اکثر حصے میں موزے میں صحیح قول کے مطابق، اور مدت کا گزر جانا اگر اس کو خوف نہ ہو پاؤں کے چلے جانے کا سردی کی وجہ سے۔ اور آخری 3 کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے گا صرف، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا امامے پر اور ٹوپی پر اور برقعے پر اور دونوں دستانوں پر۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر پر موزوں پر مسح ہوتا کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم موزوں پر مسح کا فرض کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے، اور موزوں پر مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر احکامات و مسائل ہیں ہم ساری کی ساری تفصیل آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کی مدت کتنی ہے۔ تو دیکھیں جو مقیم شخص ہے یعنی جو سفر شرعی نہیں کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے موزوں پر مسح کی جو مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مسافر شرعی ہے یعنی جو شرعی سفر کر کے نیت سے نکلا ہوا ہے اپنے شہر سے، اپنے علاقے، اپنے گاؤں سے، ایسے شخص کے لیے موزوں پر مسح کی جو مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں یعنی کہ 72 گھنٹے ہیں۔ اچھا پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو موزوں پر مسح کی مدت ہے یعنی 24 گھنٹے ہیں مقیم کے لیے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے، یہ شمار کب سے ہوں گے؟ آیا جس وقت اس نے موزے پہنے ہیں اس وقت سے شمار ہوں گے، یا پھر موزے پہننے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے شمار ہوں گے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ موزے پہننے کے بعد جس وقت وضو ٹوٹے گا اس وقت سے یہ والی مدت شمار ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس نے وضو کر موزے پہنے تھے صبح 10 بجے اور اس کا وضو ٹوٹا ہے شام کو 4 بجے، تو اب شام 4 بجے سے اس کا وقت یہ شروع ہوگا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے۔ فرما رہے ہیں کہ مقیم مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات، اور مسافر مسح کرے گا 3 دن 3 راتوں کے ساتھ، اور ابتدائی مدت وہ کب سے ہوگی؟ وقت حدث سے ہوگی، جس وقت اس کو حدث لاحق ہوا تھا بعد لبس الخفین، موزے پہننے کے بعد۔ اگلا مسئلہ، مقیم تھا اس نے موزوں پر مسح کیا تھا اور وہ مسافر بن گیا، اور اسی طریقے سے مسافر تھا اس نے موزے پہنے ہوئے تھے وہ مقیم بن گیا، تو اب آیا اس صورت کے اندر مدت کا تعین کیسے ہوگا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مقیم تھا اس نے موزے پہنے تھے، پھر اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا اور مدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی 24 گھنٹے کہ وہ مسافر بن گیا، تو اب اس کی جو مدت ہے وہ بڑھ جائے گی، 24 گھنٹوں سے بڑھ کے وہ 72 گھنٹے ہو جائیں گے، یعنی وقت حدث سے لے کر جس وقت تک اس کے 72 گھنٹے پورے نہیں ہوں گے اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مسافر مقیم بن گیا تو اب 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسافر کو جس وقت حدث لاحق ہوا تھا اس کے بعد جب یہ مقیم بنا ہے، آیا یہ 24 گھنٹوں سے پہلے مقیم بن گیا ہے یا 24 گھنٹوں کے بعد مقیم بنا ہے؟ اگر تو یہ 24 گھنٹوں کے بعد مقیم بنا ہے
تو پھر چونکہ یہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے مدت ہوتی ہے، لہذا اب یہ موزے اتارے گا اور پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا، اور اگر 24 گھنٹوں سے پہلے یہ مقیم بن گیا ہے تو پھر 24 گھنٹوں کے لیے اس کے پاس گنجائش ہے، یہ موزے پہن کر رکھ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے پورے ہونے کے بعد بہرحال اس کو موزے اتارنے پڑیں گے۔ فرمانے میں مسح مقیم، اگر مقیم نے مسح کیا پھر سفر کر لیا اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے، 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے سفر پہ نکل گیا تو پھر یہ مسافر کی مدت یعنی 72 گھنٹے پورا کرے گا، اور اگر مسافر مقیم بن گیا مسح کرنے کے بعد 1 دن اور 1 رات اگر گزر گئی تھی تو پھر موزے اتارے گا، اگر نہیں گزری تھی تو پھر 1 دن اور 1 رات یہ پوری کرے گا۔ اب اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ کتنی مقدار کا مسح کرنا یہ فرض ہے، تو فرما رہے ہیں کہ جو ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیاں ہیں، یعنی جس کو چیچی انگلی کہتے ہیں، اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، یہ 3 انگلیوں کے برابر ہر آدمی کے ہاتھ کی یہ مسح کرنا یہ فرض ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مسح کی فرض مقدار کتنی ہے؟ من اصغر اصابع الید، ہاتھ کی انگلیوں میں سے چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر، علی ظاہری مقدمی کلی رجل، ہر آدمی کے پاؤں کے ظاہر حصے پر۔ جو آدمی بھی مسح کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے ہاتھ کے جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں وہ اگر اپنے پاؤں کے ظاہری حصے پر لگا لیتا ہے انگلیوں کو تر کر کے تو اس کا مسح ہو جائے گا، اتنی مقدار یہ فرض ہے۔ البتہ سنت مقدار کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو سنت مقدار ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھینچنا کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں من رؤوس اصابع القدم الی الساق، جو انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کا جو کنارہ ہے اس سے پنڈلی کی طرف۔ اگلا مسئلہ، فرض مقدار تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ 3 انگلیاں ہیں، لیکن جو سنت مقدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں، دائیں پاؤں پر مسح کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کو گیلا کریں، بائیں پاؤں پر مسح کرنا ہے تو بائیں پاؤں کو گیلا کریں۔ گیلا کرنے کے بعد جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس پاؤں کی انگلیوں پر رکھیں اور پھر اس طریقے سے اس کو پنڈلی کی طرف کھینچیں، اور جو آپ کا پاؤں ہے اس پاؤں کے اوپر آپ اس طریقے سے مسح کر لیں، یہ مسح کی سنت مقدار ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں جن پر موزوں پر مسح یہ ٹوٹ جاتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں جن سے موزوں پر مسح یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز تو حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے موزوں پر مسح یہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیشاب کر لیا، پخانہ کر لیا، یہ جسم سے کہیں خون وغیرہ نکل آیا تو اس سے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ پر موزوں پر جو مسح ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ جب آپ وضو کریں گے تو پھر آپ موزوں پر مسح یہ بھی آپ دوبارہ کریں گے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ فرما رہے ہیں کہ موضوع پر جو مسح ہے 4 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ موضوع پر مسح کو بھی توڑ دیتی ہے۔ نمبر 2، موزوں کا اتارنا۔ جب آپ کو حدث لاحق ہو چکا تھا موزے پہننے کی حالت میں، 24 گھنٹے کے درمیانی مدت ابھی چل رہی ہے کہ آپ نے درمیان میں موزوں کو اتار دیا، تو موزوں کو اتارنے سے بھی موزوں پر مسح یہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کے ذمہ لازم ہوگا اگر آپ نے دوبارہ یہ موزے پہننے تو دوبارہ پاؤں دھو کے پھر آپ موزے پہن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہی فرما رہے ہیں کہ جو موزے کا اتارنا ہے، اگرچہ آپ نے اس کو خود اتارا ہو یا ویسے ہی جو پاؤں کا اکثر حصہ ہے وہ موزے کی پنڈلی کی طرف وہ اتر جائے، باہر نکل آئے۔ جیسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان چل رہا ہوتا ہے تو چلتے چلتے موزہ کوئی ڈھیلا ہو تو پاؤں کا اکثر حصہ یہ باہر آ جائے، موزوں سے باہر نکلنے والا ہو جائے، تو اس سے بھی چونکہ اکثر حصہ یہ باہر نکل آیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے موزوں کو اتار دیا ہے۔ اب یہ جو مسح ہے یہ باطل ہو جائے گا اور آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ یہاں پہ پاؤں کو دھوئیں گے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو موزوں پر مسح کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قدموں میں سے ایک قدم کا جو اکثر حصہ ہے اس میں پانی پہنچ جائے۔ دیکھیں جو 2 قدم ہیں انسان کے، دونوں پاؤں میں سے جو ایک پاؤں ہے، کوئی بھی پاؤں ہو سکتا ہے، دایاں ہو چاہے بایاں ہو، اگر اس کے اکثر حصے کے اندر پانی چلا جائے، یعنی یا کسی نے اوپر سے پانی گرا دیا یا ویسے وہ پتلے تھے اس کے اندر پانی چلا گیا، تو پانی کے چلے جانے سے بھی موزوں پر مسح یہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ پھر یہ موزوں کو اتار کے پاؤں کو دھویا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مدت کا پورا ہونا، اگر اس کو خوف نہ ہو سردی کی وجہ سے پاؤں چلے جانے کا۔ دیکھیں اگر مدت پوری ہو گئی ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے یہ پورے ہو گئے ہیں، مسافر کے لیے 72 گھنٹے یہ پورے ہو گئے ہیں، تو موزوں پر مسح یہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اب لازم اور ضروری ہوگا کہ موزوں کو اتار کر پاؤں کو دھویا جائے گا۔ البتہ اگر سردی اتنی شدید ہے کہ اگر موزے اتارتے ہیں تو یہ خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں سردی کی وجہ سے جو پاؤں ہے وہ بالکل ضائع ہی نہ ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر مدت پوری ہونے کے باوجود بھی موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اور مدت کا گزر جانا یہ بھی موضوع پر مسح کو باطل کر دیتی ہے اگر اس کو خوف نہ ہو پاؤں کے چلے جانے کا سردی کی وجہ سے۔ اور جو باقی 3 ہیں اس میں صرف پاؤں کو دھوئے گا۔ دیکھیں یہ جو 4 امور تھے نا جن سے موضوع پر مسح یہ باطل ہو جاتا ہے، ان میں سے پہلا امر تھا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اگر وضو کو توڑنے والے کاموں میں سے کوئی کام پیش آ جاتا ہے تو پھر تو پورا وضو کیا جائے گا۔
پورا وضو کیا جائے گا اور اسی طریقے سے موضوع پر مسح کر لیا جائے گا۔ لیکن جو باقی 3 امور ہیں، یعنی اس میں سے پاؤں باہر نکل آتا ہے یا پاؤں میں پانی چلے جاتا ہے یا مدت پوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر پورے وضو کو دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اور صرف موزے اتار کر آپ پاؤں کو دھو لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آخری والے 3 ہیں ان میں پاؤں کو دھوئے گا صرف۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو امامہ ہے، یعنی جو پگڑی آدمی نے پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر انسان مسح نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں برقع پہنتی ہیں، برقعے کے اوپر بھی مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات سردی کے اندر ہاتھوں پر دستانے پہنے جاتے ہیں، تو ہاتھوں پر دستانوں کے اوپر بھی مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسح جو ہے وہ صرف اور صرف موضوع پر ہی کیا جائے گا۔